اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا چوتھا سپارہ سورۃ نساء آیت نمبر 41۔ مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک نہ سمجھو کہ جو کچھ پڑھ رہے ہو نماز میں، تو جو کچھ نہ سمجھ میں آئے الفاظ کے معنی تو نہ نماز پڑھو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک کہ غسل کر لو۔ ہاں، اگر بحالت سفر رستے جا رہے ہو پانی نہ ملنے کی وجہ سے غسل نہ کر سکو تو تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو تو تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی دی گئی کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کے رستے پر بھٹکتے پھرو، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز اور مددگار ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو اچھی جگہ سے اس کے اصل مقام سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، مانتے نہیں۔ سنو اور نہ سنوائے جاؤ، اور زبان مروڑ کر دین میں تان کی راہ سے رائنا کہتے ہیں، اور اگر کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اسمعنا انظرنا، تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا اور بات بھی بہت اچھی ہوتی۔ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لانے والے ہیں۔ اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہ کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، اور کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے سو ہو چکا۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ جس نے اللہ کا شریک بنایا بہت بڑی زیادتی کی۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاک صاف کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک صاف کرتا ہے، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولتے ہیں، اور یہی گناہ کھلا ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی کا حصہ دیا گیا بالجبت، اور شیطان کو مانتے ہیں، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے سیدھے رستے پر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کو کسی کو مددگار نہ پاؤ۔ کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے؟ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیتے، یا جو اللہ لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے دے رہا ہے،
یا دے رکھا ہے، اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دنائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم دی تھی۔ پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کو مانا اور کسی نے تو اس کو مانا اور کوئی رکا رہا، تو ان نہ ماننے والوں کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ بہت ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے۔ جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم نئے سرے سے بدل کر دیں گے تاکہ عذاب کے مزے چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کے اللہ رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی کہ اللہ کے قانون وحی کے مطابق۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کا مال اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جو تم پر نازل ہوئی ہے تو جو تم سے پہلے ہوئی تھی، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ سرکش کے پاس لے کر جائیں، فیصلہ کرائیں، حالانکہ ان کو حکم تھا کہ اس سے بچنا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور کر دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور جو پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے ہیں اور رکے رہتے ہیں، تو کیسی بات ہے کہ جب ان کے اعمال سے ان سے کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے چلے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں، واللہ ہمارا تو مقصد بہت بلائی تھا اور اچھا ارادہ تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تم ان کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی بات کہو جو بہت دل میں اثر کر جائے۔ اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں کوئی ظلم زیادتی کر بیٹھتے ہیں، اگر تمہارے پاس آتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش مانگتے تو اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس کو دل سے قبول نہ کریں اور تنگ بھی نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر اس نصیحت کار بند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ زیادہ ثابت قدمی کا
سبب ہوتا، اور ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم بھی دیتے اور سیدھی راہ بھی دکھاتے۔ اور جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین نے فضل کیا، یعنی پہلے نمبر تے انبیاء، دوسرے صدیق، تیسرے شہداء، نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل عظیم ہے، اور اللہ جاننے والا قوی ہے۔ مومنوں، ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو۔ اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جان بوجھ کے دیر کرتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے میرے تے بڑی مہربانی کی کہ میں انہاں وچ نہیں ساں، اور اگر اللہ تم پر فضل و کرم کرے تو ان کی طرف سے کہ گویا تم اس میں سے دوستی تھی نہیں۔ افسوس کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل کرتا۔ جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے شہید ہو یا غلبہ پائے ہم ان قریب اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر لڑتے نہیں جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی مددگار بنا۔ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، کیونکہ شیطان کا داؤ بالکل جھوٹا اور کمزور ہوتا ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رہو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان سے جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے اللہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا، تھوڑی مدت ہمیں کیوں نہ دی؟ کہہ دو کہ دنیا کے فائدے بہت تھوڑے ہیں اور اچھی چیز تو پرہیزگاری ہے آخرت، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم کہیں رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ کہہ دو کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھتے؟ اے آدم ذات تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال ہے۔ ہم نے تم لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس بات کا اللہ گواہ کافی ہے۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ رب العالمین کی فرمان برداری کی، اور جو نافرمانی کرے گا تو پیغمبر کے ذمہ تو صرف ہم نے ان پیغمبر کے فرمان برداری کی، تو جو نافرمانی کرے گا تو پیغمبر تمہیں
ہم نے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ فرما برداری ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہارے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کافی کارساز ہے۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ تو تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرتے اس کا حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے سے دعا دو، یا انہی الفاظ میں دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی حمد و ثنا کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا کون سچا ہے؟ تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اندھا کر دیا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تم اس کے لیے کوئی بھی رستہ نہ پاؤ گے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑیں ان میں کسی سے دوستی نہ بناؤ۔ اگر قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط اور غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح کرنے کی کوشش کریں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی وجہ نہیں رکھی۔ تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم میں سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنے کے لیے بلایا جائے تو ان میں اندھے منہ دوڑ پڑے۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف صلح کریں اور صلح کی کوشش کریں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑو، قتل کر دو۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سنت واضح کر دی ہے، اور کسی مومن کی شان نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے، ایک مسلمان غلام آزاد کرے، مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، ہاں اگر وہ معاف کر دیں
اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن اور تم میں صلح کا وعدہ ہو تو ورثان مقتول کو خون بہا دینا، ایک مسلمان غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اس پر لعنت کرے گا۔ ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے السلام علیکم کہے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیاوی زندگی کے فائدے لو، تو اللہ کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں۔ تم بھی تو پہلے ایسے ہی جاہل تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔ جو مسلمان بیٹھے رہے ہیں اور جو کوئی عذر نہیں رکھتے وہ، اور جو اللہ کی راہ میں مال اور جان سے لڑتے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ مال اور جان سے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ کی طرف سے درجے میں بہت بڑی فضیلت ہے، اور نیک وعدہ سب سے اللہ رب العالمین نے کر رکھا ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور اللہ بڑی بخشش والا اور مہربان ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔